فلک کے والد بہت خوبصورت سوچ کے مالک تھے، فوراً مان گئے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کرے گی۔ وہ فلک کو اپنا بیٹا مانتے تھے، جس نے چھوٹی سی عمر میں پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ جب اس کے چچا کو پتہ چلا کہ فلک کا رشتہ خاندان سے باہر ہو رہا ہے، تو انہوں نے فلک کے والد کو کہا، اگر تم نے میرے بیٹے سے فلک کی شادی نہ کی تو میں تم سے ہر تعلق ختم کر دوں گا، اور ہر سال کی جو اتنی گندم دیتا ہوں وہ بھی تم بھول جاؤ۔ فلک کے والد نے 2 الفاظ میں بات ختم کی اور کہا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر سارے رشتے ختم کر کے آئے تھے، مگر گھر آتے ہی ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ایمرجنسی میں ان کو شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ انہوں نے آپریشن سے پہلے 10 لاکھ مانگے۔ فلک کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے سامل کو کال کی۔ سامل آواز سے بہت پریشان لگ رہا تھا، مگر فلک نے وجہ نہ پوچھی، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ سامل نے فوراً 10 لاکھ فلک کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے۔ فلک کو اس وقت سامل کسی فرشتے کی طرح لگا تھا۔ فلک سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی جب اس کی نظر سامل پہ پڑی۔ وہ ایک وارڈ سے پریشانی کی حالت میں نکل رہا تھا۔ جب فلک نے نرس سے پوچھا کہ یہ صاحب یہاں کیا کر رہے تھے، تو اس نے بتایا کہ آج ان کی بیوی کی ڈیلیوری تھی۔ فلک یہ سنتے ہی سکتے میں چلی گئی۔ سامل کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ سامل سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود اتنی پریشانی کی حالت میں تھی کہ سامل سے کچھ پوچھ نہ سکی۔ اس نے سامل کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا، اور اب وہ اس سے رستے میں جہاں بھی ملتا تھا وہ اسے یہی کہتی تھی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ ایک دن سامل نے اس سے رستے میں روک کر کہا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ تو بتا دو۔ تو فلک نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے والد کی زندگی شاید کہیں نہ کہیں آپ کی وجہ سے ہی بچی ہے۔ اگر آپ پیسے نہ دیتے تو ان کا آپریشن کبھی نہ ہوتا، اور آج وہ صحت یاب نہ ہوتے۔ آپ کے 15 لاکھ روپے میں آپ کو جلد واپس کر دوں گی۔ اس کے علاوہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ شادی شدہ تھے، آپ کا بچہ ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ 5 سال سے آپ میرے ساتھ یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ سامل کو ڈانٹتی چلی گئی۔ سامل ساری باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ اسے بس اسی بات کا افسوس تھا کہ فلک نے ایک بار بھی یہ پوچھنا گوارا نہ کیا کہ یہ شادی، یہ بچہ کیا وہ دل سے نبھا رہا تھا یا کسی مجبوری میں۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ نہ فلک نے کبھی سامل سے رابطہ کیا، اور نہ کبھی سامل نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ فلک آفس سے واپس آ رہی تھی کہ اسے کوئی گاڑی نہ ملی، تو وہیں سے سامل کی گاڑی گزری۔ سامل کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے گاڑی روک لی۔ اس نے فلک کی طرف دیکھا اور کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، بارش بہت زیادہ ہے، اس وقت آپ کو کوئی گاڑی یا کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ تو فلک نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو سامل اس کے ساتھ ہی باہر بارش میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ چلیں ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کو کوئی رکشہ یا گاڑی مل گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ فلک نے غصے سے کہا کہ آپ بھیگ رہے ہیں، جا کے بیٹھ جائیں گاڑی میں۔ تو سامل نے کہا کہ اگر تم نہیں بیٹھو گی تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ تو فلک نے ایک غصے کی نظر اس پہ ڈالی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سامل اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دونوں بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب خاموشی ٹوٹی تو سامل بولا کہ تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں نے وہ شادی کیوں کی تھی،
کیا ابھی بھی تم مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ تو فلک اس کی طرف دیکھے بغیر بولی کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اگر آپ کو ابھی بھی پرانی باتیں کرنی ہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تو سانول خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری 3 بہنیں تھیں، ان کی شادی کرنی تھی۔ میں نے ایک جگہ بزنس کیا، وہاں سے مجھے اچھا خاصا پروفٹ ہوا، تبھی آج میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں۔ لیکن جب میرے حالات کمزور تھے تب میری بہن کی شادی ایک جگہ طے ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری بیٹی سے آپ کا بیٹا شادی کرے گا، اس کے بعد ہی ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول کریں گے۔ ہمارے حالات بہت ڈھیلے تھے، امی اتنا اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے امی نے ادلے بدلے کا رواج پھر سے شروع کیا۔ اس طرح میری بہن کی شادی وہاں اور میری شادی یہاں ہو گئی، لیکن میری بیوی کو میں کبھی پسند نہیں تھا۔ جب میں تم سے ملا تو اس سے 1 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ 6 سال میں نے اس شادی کو چلایا، لیکن میری بیوی نے کبھی مجھ سے بات کرنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ جو بچہ جس کا تمہیں پتہ چلا تھا ہاسپٹل میں، ہاں وہ بچہ میرا ہی تھا، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ اسی دن ہی دم توڑ گیا تھا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ میں اس کے ساتھ گھر بسا لوں، لیکن میں کبھی تمہیں بھی نہ چھوڑتا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا۔ مجھے صرف اپنی بہن کی خوشیاں پیاری تھیں، اسی لیے میں نے اس عورت کے ساتھ 6 سال گزارا کیا، لیکن وہ اس قابل نہ تھی۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اسے باندھا وہ اس بچے نے تھا، ورنہ وہ مجھے اس سے بھی پہلے چھوڑ کے چلی جاتی۔ بچے کی فوتگی کے بعد وہ فوراً وہاں سے چلی گئی، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ جب فلک نے یہ سب سنا تو وہ بہت حیران ہوئی، اور سانول نے اسے کہا کہ کیا ابھی بھی تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ تو فلک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو سانول نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں آج بھی تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آج بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دھوکے باز انسان ہوں؟ تم چاہو تو آج ہی میں تمہیں اپنی امی کے ساتھ ملوا لیتا ہوں، اپنی بہنوں سے ملوا لیتا ہوں، شاید پھر تمہیں یقین ہو جائے کہ میں ایک جھوٹا انسان نہیں ہوں۔ ہر مرد بہت مجبور ہوتا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی ایک فیملی ہوتی ہے، اس سے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے 6 سال اپنی بہنوں کے لیے قربانی دی ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارا کیا ہے جو ایک منہ پھٹ اور بدتمیز عورت تھی، مجھ سے بات کرنا تک پسند نہ کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے محبت نہیں دینا چاہی، لیکن وہ محبت کے قابل ہی نہ تھی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ وہ فلک نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور روتے ہوئے کہا کہ ہاں۔ آج دونوں کو ان کے صبر کا پھل ملا تھا اور دونوں بہت خوش تھے۔